بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات، آقا دو جہاں، محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کے جن کے استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہان کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے خود کیا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس ہستی کی روح کس نے قبض کی؟ کیا عام انسانوں کی طرح ان کے پاس ان کا پردے کا خیال کیے بغیر ملک الموت فرشتہ حاضر ہوا؟ آئیے پہلے تو آپ کو ملک الموت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس فرشتے نے سیدہ فاطمہ کے پردے کا اہتمام کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے کہا السلام علیکم اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کھلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے دو اور خود پردے میں چلی جاؤ۔ پیارے دوستو، نبی کی لاڈلی بیٹی شرم و حیا کی پیکر کی طرف جب ملک الموت روانہ ہوئے تو اس واقعے کی تفصیل تفسیر روح البیان میں بیان کی گئی ہے۔ آپ ایسی پردہ دار تھیں کہ کبھی کسی غیر محرم نے آپ کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ آپ کی حیا کا خیال تو سورج نے بھی رکھا کہ ایک بار حضرت فاطمہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو سورج بھی یہ دیکھنے سے پہلے بادلوں میں چھپ گیا۔ کبھی بھی ملائکہ بنا اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ آئے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ پردے کی نہایت پابند تھی اور حد درجہ حیادار خاتون تھی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا بیٹی عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت فاطمہ پر اپنے والد کی وفات کا اس قدر غلبہ ہوا کہ لبوں پر مسکراہٹ ختم ہو گئی۔
اور جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو صرف ایک ہی بار مسکراتے ہوئے دیکھا گیا۔ آپ کے مسکرانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب کہیں بعد وفات میرے کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی جیسی صورت بنا کر اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت کو دکھایا۔ اس سے آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والی آواز آئے گی، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ پس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور فرمایا میری وفات کی خبر آ گئی ہے، جس سے وہ رو پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت رو، بے شک تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی، تو وہ ہنس پڑی۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے آپ کو پہلے روتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میری وفات کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس پر میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت رونا، تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو جس سے میں ہنس پڑی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر گئے تھے کہ سیدہ کائنات نے کہا اے ماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک ہوا میں نے دیکھا کہ بہترین غسل کیا، پھر بولیں اماں جی مجھے نیا لباس دیں، میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے کر لیا اور پھر فرمایا اماں جی اب میری وفات ہو جائے گی، میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ بس اسی جگہ پر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب جو ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، اس لیے آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکر شرم و حیا حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے پردے کا احترام کیا جائے۔
فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اللہ پاک نے خود ان کی روح قبض کی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ پاک بھی روح قبض کرتا ہے؟ موت کے موضوع پر قرآن کریم میں 3 اہم آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے موت کے وقت روح کے قبض ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جو جان نکالنے پر مقرر ہیں وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اسی طرح فرمایا، آپ فرماؤ کہ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے جو اس پر مقرر ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ زمر میں یوں بیان فرماتا ہے، اللہ ہی موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ روح قبض کرنے پر بہت سے فرشتے مقرر ہیں۔ دوسری آیت میں بتاتا ہے کہ ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے، جبکہ تیسری آیت میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں خود روح قبض کرتا ہوں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ کون روح قبض کرتا ہے، تفسیر ساوی میں امام احمد ساوی لکھتے ہیں کہ ان تینوں آیتوں میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں ان کے ساتھی فرشتے مرنے والے کے پورے جسم سے روح سمیٹ کر حلق تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو حلق سے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں روح قبض کرنے والا کہا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی طرح روح قبض کرنے کی نسبت حقیقی ہے، کیونکہ وہی حقیقت میں وفات دینے والا ہے، اور جب حقیقی موت دینے والا اللہ ہے۔ اسی بنا پر تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان اور الاعلام میں اس بات کی طرف صراحت موجود ہے کہ دختر رسول حضرت سیدہ فاطمہ کی روح اللہ پاک نے قبض کی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔